اللہ جل یا امام زمان، اللہ جل یا امام۔ السلام علیکم ناظرین، سیدان جن نقوی پروگرام ظہری فیملی کے حاضر خدمت راضی تمام دنیا سے علماء سے مومنین مومنات سے انٹرویوز دے رہے ہیں، آپ کے شکر گزار ہیں، آپ ہمارے ساتھ دے رہے ہیں۔ ناظرین، اس پروگرام کا مقصد یہ کہ خود جا کے دوسروں کو جگائیں۔ وقت کی ضرورت ہے، وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے، میڈیا کے ذریعے ہم یہ کام کر سکتے ہیں۔ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا کہ عقل مند وہ جو اپنے نفسانی خواہشات کو مٹا دے۔ اگر مصیبتیں نہ ہوں تو انسان مغرور خود پرست ہو جاتا ہے۔ ہم جتنی زندگی سادہ گزاریں گے اتنی ہماری مشکلات کم ہوں گی۔ جتنے ہم دنیا کی سمجھ جائیں گے، حرام کمائیاں کر کے ہم اپنی چاروں طرف مصیبتیں اور پریشانیاں اور نجاستوں میں گھر جائیں گے۔ کامیابی ان لوگوں کو نصیب ہوتی ہے جو عقل اور تدبیر کی کشتی کے ذریعے حالات کے سیرے کو چیر کے اپنے راستے کو بنا لیتے ہیں۔ مشکلات کا وجود خود کامیابی کا ایک سبب ہے، یہ بات اکثر لوگوں کو ہضم نہیں ہوتی۔ مشکلات مصیبت انسان کی فکر کو پختہ کرتے ہیں، ایسے زندگی کا سبق سکھاتی ہیں۔ جو قوی طاقتور افراد وہ ہیں جنہوں نے زحمتوں کے آغوش میں پرورش پائی، اور ایسے ہی لوگ مصیبتوں کو طوفان کو جھیلنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ لیکن جو لوگ ناز و نعم سے پلے ہوتے ہیں، مشکلات سے گھبراتے ہیں، وہ زندگی میں ناکام ترین لوگ ہوتے ہیں، اور وہ حوصلہ ہار جاتے ہیں زندگی کا اور نفسیاتی مریض ہو جاتے ہیں۔ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا کہ جو درخت دھوپ جنگلوں میں ہوتے ہیں، جن پہ دھوپ بارش طوفان گزرتے ہیں، وہ بہت مضبوط ہوتے ہیں۔ اس کی نسبت جو سمندر کے قریب اور نرم و نازک اور پودے ہوتے ہیں، وہ بہت جلدی طوفانوں میں گر کے ٹوٹ جاتے ہیں۔ ناظرین، آئیے ہم اپنے مہمان کی طرف چلتے ہیں اور ان سے سوال کرتے ہیں۔ السلام علیکم، میرا آپ سے سوال ہے کہ غیبت کے دور میں لبیک یا امام کہنا کافی ہے، عمل کردار ضروری نہیں، اس پہ روشنی ڈالیے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام کردار کا دین ہے، اسلام نعروں کا دین نہیں ہے۔ لبیک یا امام نعرہ ہے، اگر اس کے ساتھ کردار نہیں ہے تو وہاں سے جواب لا لبیک کا آئے گا کہ تمہاری یہ حاضری ہمیں قبول نہیں ہے۔ حاضری اسی وقت قبول ہے، اس لیے مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا ایک فرمان آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ مولا نے فرمایا پھول کا نام کچھ بھی رکھو، پہچانا وہ اپنی خوشبو سے جائے گا۔ اسی طریقے سے انسان کا نام کچھ بھی رکھو، پہچانا اپنے کردار سے جائے گا، ورنہ اچھی باتیں تو برے لوگ بھی کر لیتے ہیں۔ جو لوگ امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے منتظرین ہیں، انتظار کرنے والے ہیں، وہ نعرے لگا کر انتظار نہیں کر رہے، بلکہ وہ اپنے کردار کے ذریعے سے امام کا انتظار کر رہے ہیں۔ اور اس کے لیے امام علیہ السلام کی وہ تعلیم کردہ دعا، جس کے ابتدائی 2 جملے میں پڑھ دیتا ہوں، ہر کتاب میں موجود ہے، آپ اسے پڑھ کے دیکھیے گا۔ وہ مکمل نظام حیات ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کا انتظار فرما رہے ہیں، اور وہ ہے اللہم ارزقنا توفیق الطاعہ۔ یہ خود امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی تعلیم کردہ دعا ہے۔ اس دعا کے اندر پہلا ہی جملہ یہ ہے کہ اے اللہ، تو ہمیں اطاعت فرما برداری کی توفیق کا رزق عطا فرما۔ اللہم ارزقنا توفیق عطا وبعد المعصیہ، اور ہمیں گناہوں سے دور رکھنے کی توفیق عطا فرما، وصدق النیہ، اور سچی نیت عطا فرما کہ ہم ریاکاری نہ کریں بلکہ خالصتاً تیری رضا کی خاطر زندگی گزاریں، وصدق النیہ وعرفان الحرمہ۔ یہ بہت طویل دعا ہے، میں اس پوری دعا کو تو نہیں پڑھ سکتا اس وقت، صرف آپ کو یہ آخری جملہ ہوا عرفان الحرمہ، اور ہمیں ان تمام چیزوں کی معرفت عطا کر جو حرام ہے، کھانے میں، پینے میں، دیکھنے میں، سننے میں، سونے میں، جاگنے میں کیا حرام ہے، اس کی پہچان عطا فرما۔ کیا کھائیں، کیا نہ کھائیں، کیا بولیں، کیا نہ بولیں، کیا سنیں، کیا نہ سنیں، کیا دیکھیں، کیا نہ دیکھیں۔ خداوند کریم ہمیں وہ کردار عطا کرے کہ دعائے مکارم الاخلاق بھی کہلاتی ہے،
اور اس دعا کو مکمل طور پر پڑھیں تو زندگی کے ہر طبقے کے لیے امام علیہ السلام نے اس میں تعلیم کی دعا امام زمان رضی اللہ تعالیٰ فرض و شریف. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. میرا آپ سے سوال ہے کہ غیبت کے اس دور میں کیا ہم اپنے گھر کے ماحول کو تبدیل کر رہے ہیں، نجاستوں سے پاک کر رہے ہیں کہ امام ہم سے راضی ہوں، اس پہ روشنی ڈالیے. ایک مومن کا گھر کا انداز جب مومن کہہ دیا تو بات ہی ختم ہو گئی. مومن کے گھر کا انداز مومن سے مطابقت رکھتا ہوا ہونا چاہیے، ورنہ وہ مومن کیا ہوا؟ آنے والا دور علم کا دور ہوگا، عدل کا دور ہوگا، سچائی کا دور ہوگا، اور ہمیں اپنے نفسوں کو ان تمام چیزوں کے لیے کشادہ کرنا ہوگا، اپنے اندر وسعت پیدا کرنی ہوگی. جب تک ہمارا ذہن، ہمارا ضمیر اس تبدیلی پر آمادہ نہیں ہوگا، اس وقت تک ہم امام کے لیے الاجل الاجل تو کہتے رہیں گے، لیکن در حقیقت ہم الاجل منہ سے کہہ رہے ہوں گے، ہمارے دل خالی ہوں گے. تو ہمیں اپنے آپ کو، اپنے گھر کو، اپنے دل کو اس انتظار کے لمحوں میں اس بات پر آمادہ کرنا ہے کہ ہم ان آلودگیوں سے اپنے آپ کو پاک کر لیں، تاکہ امام آئے تو ہماری آنکھیں ان کو پہچان سکیں. عزاداری سید الشہداء صرف عزاداری سید الشہداء نہیں ہے، بنیادی طور پہ یہ ایک انسٹیٹیوٹ ہے. آپ انسٹیٹیوٹ کو سمجھیں، صرف کہنے سے بڑے مسائل پیدا ہوں گے. یہ پروردگار عالم نے، ائمہ نے آپ کو ایک ایسا گفٹ دیا ہے جہاں پر آپ زندگی کے سارے مسائل کو ڈسکس کر سکتے ہیں، آپ اپنے بچوں کو ایجوکیٹ کر سکتے ہیں. یہ صرف مجلس نہیں ہے، اس کی اہمیت کو سمجھیں. یہ ہمارے لیے ایک درسگاہ ہے، یہاں سے ہم کربلا سیکھتے ہیں، یہاں سے ہم زندگی گزارنے کے طریقے سیکھتے ہیں، اور بنیادی طور پر یہ وہ میدان عمل ہے یا یہ وہ لشکر گاہ ہے جہاں پر ہم امام کے آنے والے فوجیوں کو ذہنی اور جسمانی طور پر تیار کر سکتے ہیں. السلام علیکم. میرا آپ سے سوال ہے کہ ظہور کے اس دور میں کیا ہم اپنی نسلوں کو ظہور کے لیے تیار کر رہے ہیں یا غافل ہیں، اس پہ روشنی ڈالیے. غیبت کے زمانے میں ہم لوگوں کو سب سے پہلے یہ تیاری کرنی چاہیے کہ اپنے بچوں کو عمل صالح کرنے کی توفیق عطا فرمائے ہمارے بچوں کو. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو ترغیب یہ دینی چاہیے مولا کے غیبت کے زمانے میں کہ بچے سچ بولیں، اور سچ بولیں گے تو 80% مسئلے ہمارے ویسے ہی حل ہو جائیں گے. مگر اس وقت جو ہم لوگوں کے ساتھ سب سے بڑی پرابلم یہ ہے کہ ہم غیبت کے زمانے میں جس طرح مولا کی غیبت کے زمانے میں ہمیں اپنے انتظامات کرنے چاہیے، ہم اس طرح نہیں کر پا رہے، چونکہ معاشرہ اتنا خراب ہو چکا ہے. معاشرہ اس وقت اتنا تیزی سے گناہوں کی طرف راغب ہو چکا ہے کہ ہم نے امام کے ظہور کو ہم نے پیچھے ڈال دیا. صرف ہم مولا کے نام پہ الاجل الاجل تو کہہ رہے ہیں، مگر وہ تیاری نہیں کر رہے کہ جس طرح اگر مولا ابھی دروازے پہ آ کے کھٹکھٹائیں اور ہم یہ سمجھیں کہ وہ الاجل کا ہے اور مولا آ گئے، تو اس وقت ہم اس لائق سے اپنے آپ کو نہیں سمجھتے کہ ہم اپنا مولا کو چہرہ دکھا سکیں. بہت شکریہ، ہم آپ کے شکر گزار ہیں. آئیے ناظرین بریک لیتے ہیں، انتظار فرمائیے. اللہ جل یا امام زمان، اللہ جل یا امام زمان. خوش آمدید ناظرین، بریک کے بعد واپس آ چکے ہیں. چلتے ہیں مہمان کی طرف. السلام علیکم. میرا آپ سے سوال ہے کہ غیبت کے اس دور میں کیا ہم اپنے گھر کے ماحول کو تبدیل کر رہے ہیں، نجاستوں سے پاک کر رہے ہیں کہ امام ہم سے راضی ہوں، اس پہ روشنی ڈالیے. جی، آپ کا جو یہ سوال ہے اس کے بارے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یقیناً گھروں کے ماحول تو تبدیل ہو رہے ہیں، لیکن وہ تبدیلی منفی صورت میں ہے، مثبت نہیں ہے. یعنی گھر کے ماحول جس طرح سے بدلنے چاہیے ویسے نہیں بدل رہے، بلکہ جس صورت میں نہیں بدلنے چاہیے ویسے بدل رہے ہیں. یا یوں کہہ دوں کہ ہم میرا خیال ہے کہ باہر والے جو ممالک ہیں، جو غیر ممالک ہیں، غیر مذہب لوگ ہیں، ان کے عقیدے اور ان کا کلچر تو اپنا رہے ہیں، اپنے اسلام کا کلچر اور اپنے جو اسلام کی تعلیمات ہیں ان کو اپنے گھروں پہ نافذ نہیں کر رہے.
یہی وجہ ہے کہ ہمارا شمار غافلین میں سے ہو رہا ہے. اور یہ کہتا چلوں کہ کیونکہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے امام کے لیے، اور امام کا جو پیغام ہے اسے عام کرنا ہے. جب ہم اپنے گھر سے شروعات کریں گے تو تبدیلی آئیں گی. یعنی یہ کہتا چلوں کہ اگر کوئی بھی انسان تبدیلی لانا چاہتا ہے تو اسے پہلے اپنے اندر اپنی ذات پہ تبدیلی لانا پڑے گی، بعد میں دوسروں پہ اسے چاہیے کہ وہ امپلیمنٹ اس چیز کو کروائے گا. لیکن یہاں کوئی بھی شخص پرفیکٹ نہیں ہے، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں 100% ہوں. تو اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ کوشش یہ ہونی چاہیے کہ گھروں کا جو ماحول ہے وہ تبدیل ہو تو دین کے مطابق ہو، اسلام کے مطابق ہو، فرمان احادیث معصومین کے مطابق ہو، یعنی جیسے مولا چاہتے ہیں ویسا ہو. اب میں یہاں پہ اکثر اپنی مجالس میں جملہ کہا کرتا ہوں کہ انشاءاللہ مولا کا ظہور ہو جاتا ہے تو ہم میں سے کتنے لوگ اس قابل ہیں جو مولا کو اپنے گھر لے کے جائیں گے کہ مولا آپ آئیے، میرا گھر اس قابل ہے کہ آپ وہاں آرام کر سکتے ہیں، آپ وہاں رہ سکتے ہیں. یعنی گھروں کا ماحول ویسا کرنا ہے جیسا امام چاہتے ہیں، یا یوں کہہ دوں کہ گھروں کا ماحول ایسا ہونا چاہیے کہ جہاں آ کر امام کو سکون محسوس ہو. اسی سلسلے کی کڑی یہ مجلسیں ہیں. دراصل یہ مجلسیں یہاں ان مجلسوں میں کردار سازیاں کی جاتی ہیں، ان مجلسوں میں ظہور امام کی تیاری کروائی جاتی ہے تاکہ انسان کو ہر وقت یہ احساس رہے. یہاں ذکر امام زمانہ عام کرنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ انسان کو ہر گھڑی ہر لمحہ یہی احساس ہو کہ ہماری زندگیوں میں ایک کمی ہے اور اس کمی کا نام امام زمانہ ہے. خدا ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے امام کی معرفت حاصل کر سکیں اور ان کے ظہور کی راہ ہموار کر سکیں اور ان کے لشکریوں میں شمار ہو سکیں اور ان کے ساتھ ساتھ دشمنان اہل بیت سے انتقام لے سکیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت شکریہ، ہم آپ کے شکر گزار ہیں، آپ نے تبصرہ کیا. آئیے ناظرین اگلے مہمان کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. میرا آپ سے سوال ہے کہ غیبت کے اس دور میں کیا ہم اپنے گھر کے ماحول کو تبدیل کر رہے ہیں، نجاستوں سے پاک کر رہے ہیں کہ امام ہم سے راضی ہوں، اس پہ روشنی ڈالیں. دیکھیے میں نے آپ سے عرض کیا کہ غیبت تو یہ 12ویں امام کی ہے، اس سے پہلے ہمارے پاس 11 امام کی سیرت، ان کے اصحاب کی سیرت موجود ہے. تو ہمیں مطلب ان کو دیکھ کر یہ سمجھ لینا چاہیے کہ انہوں نے اپنے وقت کے امام کے سامنے اپنی زندگی کیسے بسر کی، ان کے حالات کیسے تھے. تو ہمیں ان کی پیروی کرنی چاہیے. مثلا ابو ذر، سلمان، مقداد اور اصحاب حسین، اصحاب امام حسن، اور یہاں سے لے کر امام حسن عسکری تک آپ آ جائیں، ان کے ساتھ رہنے والے جو لوگ تھے ہمیں ان کو کاپی کرنا چاہیے، انہیں آئیڈیل بنانا چاہیے اپنا. میں آخر میں انتہائی ممنون اور متشکر ہوں اس ادارے کا، قائم ٹی وی کینیڈا کا، کہ انہوں نے یہ جو تحریک شروع کی ہے امام زمانہ کی بیداری کے حوالے سے، ظہور کے حوالے سے، مالک ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائیں اور ہمیں اپنے حاضر امام کی معرفت نصیب فرمائیں. میں حاضر ہوں، اگر میں آئندہ بھی کبھی اس قابل مجھے سمجھیں اور میری جہاں ضرورت ہو، میں قائم ٹی وی سے تعاون کے لیے ہمیشہ حاضر ہوں. بہت شکریہ، ہم آپ کے شکر گزار ہیں، آپ نے تبصرہ کیا. آئیے ناظرین اگلے مہمان کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. میرا آپ سے سوال ہے، دنیا نے کروٹ لی، ضرور قریب ترے ہم تیار ہیں یا قافل ہیں، اس پہ روشنی ڈالیے. دیکھیے یہ تو مطلب امام کی معرفت پر ڈیپینڈ کرتا ہے. جو جتنا ان سے تقرب حاصل کرتا ہے، جو جتنا ان کے قریب ہوتا ہے، اس کو زیادہ احساس ذمہ داری ہوتا ہے. اور الحمدللہ گزشتہ عشرے میں اور یہ دہائی میں، گزرنے والے سالوں میں امام زمانہ پہ بہت سارے باتیں، مجالس اور ذکر ہونے لگا ہے. الحمدللہ لوگوں میں شعور بیدار ہو رہا ہے، نہ صرف شیعت میں بلکہ آل اوور دی ورلڈ جو ہے وہ ایک امام کے زمانے کے متعلق، امام کے اوصاف کے متعلق، امام کے ظہور کے متعلق جو ہے وہ باتیں اور ڈسکشن کی جا رہی ہیں. اور یہ بات تو متفق علیہ ہے کہ کسی کو آنا ہے. اب وہ شیعہ عقائد کے مطابق ہم کہتے ہیں کہ امام زمان کو آنا ہے، ہمارے دوسرے برادران کہتے ہیں کہ کوئی ہے جو آئے گا. بہرحال نجات دہندہ کا تصور جو ہے وہ پوری مسلم ہسٹری، پوری اسلامک کنٹریز میں جو ہے وہ موجود ہے. خواب میں بھی دیکھتا ہوں یوں تیرے آنے کے خواب، خواب میں بھی دیکھتا ہوں یوں تیرے آنے کے خواب،
جیسے پردیسی کوئی دیکھے وطن جانے کے خواب، جیسے پردیسی کوئی دیکھے وطن جانے کے خواب، ایک جھری سے دیکھتا رہتا ہے کعبہ رات بھر، ایک جھری سے دیکھتا رہتا ہے کعبہ رات بھر، اپنی چھت پر پرچم عباس لہرانے کے خواب۔ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا کہ غصے کو پی جاؤ، نتیجے کے لحاظ سے میٹھا اور لذیذ گھونٹ نہیں میں نے دیکھا۔ ناظرین، غصہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے۔ ہمیں غصے کو اپنے قریب نہیں آنے دینا چاہیے، اور ہمیں جو تدبیریں اماموں نے بتائیں، اللہ نے بتائیں کہ ہم کس طرح غصہ آئے تو ٹھنڈا پانی پی لیں، جگہ سے ہٹ جائیں، بہت سی طریقے ہیں جو ہم غصے کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ غصہ اتنا بدترین، ایک ایسا بدترین حملہ ہے شیطان کا جو ہمیں تہو بالا کر دیتا ہے، ہماری زندگی کو برباد کر دیتا ہے۔ ہمیں اس پہ بہت فکر اور غور کرنا چاہیے کہ ہمیں اپنے اندر بہترین کوالٹیاں پیدا کرنی چاہیے جو ہمارے وقت کا امام ہمارا منتظر ہے۔ ہمیں غصہ جنگ میں دکھانا ہے، ہمیں غصہ دشمنوں پہ مولا کے دکھانا ہے، ہمیں یہ غصے اپنے اندر مومنوں پر اور اپنے گھروں میں نہیں کرنے چاہیے، اس سے زندگیاں برباد ہو جاتی ہیں۔ ناظرین، ہمیں اپنے اوپر جو ہے وہ جتنا ہم کردار کو اپنائیں گے امام ہم سے راضی ہوں گے۔ آئیے ہم اپنے راستے کے امام کے وہ کانٹوں کو اٹھائیں جو ہمارے گناہوں سے ہیں، اور اس کی جگہ ہم نیکی کے پھول رکھیں، امام ہم سے راضی ہوں گے۔ فیڈ بیک دیجیے گا، اجازت دیجیے، خدا حافظ، جنت کی۔ اللہ جل یا امام زمان، اللہ جل یا امام زمان، ہم گناہ گاروں سے راضی ہو جائیں یا